الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ دہر مدنی صورت ہے اور اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ترتیبی اعتبار سے 76واں نمبر ہے اور نزولی اعتبار سے 98 نمبر پر یہ سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا هل أتى على الإنسان حين من الدهر کے الفاظ سے ہوئی ہے، تو اسی دہر سے اس سورت کا نام سورہ دہر ماخوذ ہے، اور علی الانسان انسان کے الفاظ بھی ہیں تو اس سے سورہ انسان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، اور اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بناوٹ اور پیدائش کے اوپر غور کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توحید کا اقرار نہ کرے۔ انسان کی فطرت اور وجدان میں حق اور ہدایت کی معرفت ودیت کر دی گئی ہے، اور آخرت میں انعامات الہی سے سرفراز ہونے کے لیے کس قسم کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے ضروری ہیں اور کیسے اعمال اختیار کرنے لازمی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رہیں، اس کے کسی نافرمان بندے کی پیروی نہ کریں، اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہیں، اور رات کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں۔ اس کا جو ہے ذکر فرمایا گیا ہے۔ مدنی صورت ہونے کے باوجود اس صورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں، اور اس کے اندر جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے لیے ایک ایسا وقت اور زمانہ تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق ہوئی، اور تخلیق کس طرح ہوئی تو اس کا بھی ذکر پہلی صورت کے اندر فرما دیا کہ پانی کے ایک قطرے سے، اور اس کو پھر درجہ بدرجہ اس کی ساحت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا کہ اس انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کو سمع اور بصر، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، عقل اور فہم سے نوازا، تاکہ
وہ طاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اس انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ لیکن پھر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض انسان ان میں سے وہ ہیں اما شاکرہ و اما کفورا، کہ بعض تو شاکر ہیں اور بعض کفور ہیں، ناشکر ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں جو عذاب تیار کر رکھے ہیں ان میں سے زنجیریں ہیں، طوق اور شونوں والی آگ ہے، اور شکر گزار بندوں کے لیے اللہ نے ایسے جام تیار کر رکھے ہیں کہ جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ اللہ رب العزت انہیں جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اور صورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں، اور بہت رات اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس کے اندر گزاریں۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ داعی کے اوپر ذکر اور عبادت اور صبر جو ہے یہ لازم ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے قوت اور تقویت قلبی حاصل ہو، اور خصوصاً رات کی نماز فرمایا کہ ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں مشرکین کو پھر سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔